پرانے زمانے والا طریقے سے ہی پڑھ رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اس لحاظ سے پڑھا رہے ہیں کہ وہ یہ بکس ہیں, بک میں ایک نالج لمیٹڈ نالج دی ہوئی ہے, کیونکہ آپ بکس کو باری باری تو پرنٹ نہیں کر سکتے ہو, وہ تو پرنٹ ہوگی ہے, وہ 1-2 سال چلنی ہے وہ, اور اس دوران اتنی زیادہ اور چیزیں نہیں, جیسے بھی آپ نے کہا اے آئی آ گیا ہے, اب ہم بک میں کیسے ڈالیں کہ اے آئی آ گیا ہے. تو اس لحاظ سے جب ہم نے سوچا کہ بکس جو ہیں وہ ایک لمٹ کر دیتی ہیں آپ کی نالج کو, تو اس لیے ہم نے جو ہے ایسا ایک نظام تعلیم متعارف کروانا چاہتے ہیں یا کیا ہے کہ جس میں بکس نہیں ہوں, اس مور ریسرچ بیس اور ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہو. اچھا. اور اس میں جس طرح ہم کہہ رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ آج کا ٹاپک ہے لرننگ ورسز ٹیچنگ, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں آپس میں نا یہ انورسلی کورلیٹڈ ہیں. مطلب جتنا زیادہ آپ ٹیچ کریں گے اتنی زیادہ لرننگ کم ہوگی, کیونکہ اگین جیسے ٹیچر ہے, ٹیچر آپ کو نالج دے رہا ہے, وہ نالج اب ویسے اویلیبل ہے. جیسے بھی آپ نے اگین آئی گو بیک ٹو یور ریفرنس کہ اے آئی آپ نے کہا ہے, نالج تو اویلیبل ہے, اس کو یوز کیسے کرنا ہے آپ نے. جب آپ اس کو یوز کرنا سکھائیں گے تو وہ پھر لرننگ وہاں سے شروع ہوتی ہے. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تعلیم جو ہے اس میں بچے کو ٹیچ کرنا از ناٹ امپورٹنٹ, بچے کا لرن کرنا از امپورٹنٹ. جی, بٹ لرننگ بھی ٹیچنگ کے ساتھ نہیں مرج ہوتی, کہ جب تک کہ بچے کو کوئی ٹیچ نہیں کرے گا تو لرن کیسے کرے گا. یہ مجھے لاجک سمجھ نہیں آ رہی, ذرا سمجھائیے گا. جی بالکل, اس کو ہم اس طرح کہہ لیں کہ اگر ہم ایک ایکٹیویٹی بیسڈ ہو جائے یا ایک ٹاسک بیسڈ لرننگ ہو جائے. فار ایگزامپل ٹیچر تو ایک نالج دے رہا ہے آپ کو, وہ نالج آپ خود بھی پڑھ سکتے ہو. اچھا, ٹھیک ہے, کوئی ایک چیز ہے, مگر اس نالج میں سمجھانا بھی تو امپورٹنٹ ہے نا, میٹر سمجھنا بھی تو ہے. اب وہ سمجھ کے لیے کیا کریں؟ تو اس میں یہ جو اسٹرگل ہے سمجھنے کی, اگر یہ اسٹرگل آپ ایک لرنر کو کرنے دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جتنی وہ اسٹرگل کر کے اس چیز کو لرن کرے گا اتنا ہی زیادہ اس میں وہ لرننگ آئے گی. اگر ہم اس کو ٹیچ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اس کو اسپون فیڈنگ کی ایک عادت ڈال رہے ہیں, کیا مجھے بتا دو کیا کرنا ہے, میں کر لوں گا. تو اس چیز کو ہٹانے کے لیے ہم نے کہا, ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیچنگ پہلے کبھی ضرورت تھی کسی زمانے میں, 200 سال پہلے کی بات ہوگی یا چلے 100 سال کی بات ہوگی, لیکن جیسے جیسے اب ہم ترقی کرتے جا رہے ہیں, نالج اویلیبل ہے, اس کو کیسے یوز کرنا ہے وہ بھی اویلیبل ہے. ایکچولی آپ نے کر کے دکھانا ہے. اس کی ایک بیسک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. آپ کسی کو کتاب پڑھا کے سوئمنگ نہیں سکھا سکتے, نہیں, ہے نا, جب تک کہ پانی میں آپ جاؤ گے نہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ہر چیز پہ یہ چیز اپلائی ہوتی ہے کہ آپ بریک لیتے ہیں. فراز صاحب, اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا ٹیکنالوجی, کیا ایسی تعلیم ہے, کون سی ایسی کتابیں ہیں یا کون سا ایسا کورس ہے, کون سی ایسی ایپ ہے جس کے تھرو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا تعلیم بالکل عام ہو جائے گی اور صرف لرننگ پروسیس جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. یہ ساری ڈیٹیل میں آپ سے پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ٹیچنگ امپورٹنٹ نہیں ہے. چلے جی, بریک کے بعد میں ویلکم بیک یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ہمارے ساتھ فراز صاحب موجود ہیں جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں. ہمیں بتا رہے ہیں کہ لرننگ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹیچنگ کے نسبتاً. جی, تو کیا چیزیں ہیں, کیا ایسی ٹیکنیک ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ جس کے ذریعے گھر پہ ہم لوگ جو ہے نا اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں, یا پھر اگر اسکول بھی بھیج رہے ہیں تو وہاں پہ لرننگ پروسیس جو ہے اس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ جی بالکل. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا گھر پہ, تو گھر پہ رہ کے آپ مور ٹورڈس ایکڈیمک چیزیں آپ کور کر سکتے ہو, لیکن اگر آپ ان کو کسی ایسی سیٹنگ میں بھیجتے ہیں جہاں پہ زیادہ لوگ انوالو ہوتے ہیں, جیسے اسکول ہو گیا, تو ان اگر وہ اسکول یا وہ جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ اس پہ بلیو کرتا ہے کہ اگر ان کی ہم نے سافٹ اسکلس ڈیولپ کرنی ہے, کیونکہ اگر آپ اف یو گو فرام ٹیچنگ ٹو لرننگ اور آپ نے خود سے لرن کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ کے پاس کچھ ایسی اسکلز ہونی چاہیے جو آپ نے ڈیولپ کرنی ہے اپنے اندر, کہ آپ وہ جو ہارڈ ٹائم آتا ہے آپ کے اندر, جو ایک اسٹرگل کا ہوتا ہے, اس سے آپ گو تھرو کر سکیں. وہ جب ہی آتی ہیں جب آپ کسی گروپ میں کام کرتے ہیں اور اپنی سافٹ اسکلس ڈیولپ کرتے ہیں, جس میں کریٹیکل تھنکنگ ہو گئی ہے, آپ کو ٹیم ورک آنا چاہیے, آپ میں لیڈرشپ کوالٹیز ہونی چاہیے, آپ کے اندر پرسیورنس ہونی چاہیے, آپ کے اندر گرٹ ہونی چاہیے, کہ نیور گیو اپ کا ایک آپ کا کانسیپٹ, مائنڈ سیٹ جو ہے آپ کا, ایک 2 قسم کے مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں. ایک گروتھ مائنڈ سیٹ, ایک فکس مائنڈ سیٹ. فکس مائنڈ سیٹ ہے کہ مجھے نہیں آتا, گروتھ مائنڈ سیٹ ہے کہ مجھے ابھی نہیں آتا, مجھے آ جائے گا. تو یہ سب چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں پریکٹس کرنے سے. اچھا, یہ ساری ہیبٹس ہیں جو آپ ڈیولپ کرتے ہو بائی ڈوئنگ پریکٹس. تو اگر تو آپ اپنے کسی بھی ینگ لرنر کے اندر آپ یہ کریکٹر ٹریٹس ڈیولپ کر دیتے ہیں, تو ان کے لیے پھر یہ بہت آسان ہو جاتا ہے خود سے لرن کرنا, کیونکہ ان کے اندر وہ ایک چیز جو ہوتی ہے کہ مجھے نہیں آتا ہے, وہ چیز ان میں سے نکل جاتی ہے.
مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جدید دور میں یہ جو کتابی علم ہے اس سے زیادہ پریکٹیکل جو ہے وہ پریکٹس اور پریکٹیکل لرننگ جو ہے دیٹ از مور امپورٹنٹ. جی میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پریکٹیکل لرننگ ہے وہ مور امپورٹنٹ ہے. وہ جدید دور میں بھی اور اس سے پہلے والے دور میں بھی زیادہ امپورٹنٹ وہی تھیں کہ آپ کو ایک چیز کرنی آنی چاہیے. ایک ہوتا ہے خالی آپ نے پڑھ لیا. You're not talking about the ratification. یس, آپ نے رٹا لگا کے امتحان دے کے آپ آگے چلے گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز کر کے دکھائی ہے, آپ نے ماسٹری پروو کی ہے کہ مجھے یہ دیکھو مجھے چیز کرنی آتی ہے. پھر خالی کرنی نہیں آتی, میں اس چیز کو چیلنج بھی کر سکتا ہوں. ہو سکتا ہے میں اس میں کوئی غلطیاں نکال لوں, ہو سکتا ہے کوئی پرانا ایکسپیریمنٹ جو ہم صدیوں پرانے ایکسپیریمنٹ ابھی بھی ہم کرتے ہیں فزکس کیمسٹری میں, ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح نہ ہو. لیکن آپ کی سوچ تو ایسی ہو نا, اتنی کریٹیکل آپ سوچ سکتے ہو کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں شاید یہ صحیح نہ ہو. آپ یو شوڈ بی ایبل ٹو چیلنج دوز ایکسپیریمنٹس ایز ویل. مگر ہمارے جو یہ گاؤں دیہات ہوتے ہیں وہاں پر تو بچوں کو وہی ایک پرانا جو اسکول آف تھاٹ ہے, ساری چیزیں جو ہیں وہی پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں. ان کو کس طریقے سے چینج کیا جائے, ان کے لیے کیا پریکٹیکل کیا جائے, کیا جو ٹیچرز ہیں وہاں کے, جو اسکولز ہیں, ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے ایسا چینج؟ اصل میں ہم جس طرح کے کچھ کنٹریز ہیں, کچھ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جنہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ بھی کیا ہے کہ ان بہت ریموٹس ایریا میں انہوں نے جا کے بغیر ٹیچر کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا. بائی جسٹ گیونگ دیم دا ریسورسز لائک کمپیوٹر ود سافٹ ویئرس, سب کچھ اس میں ڈالا ہوا ہے, بچے پڑھتے ہیں اور وہ خود سے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے دنیا کے اندر. تو وہی ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک انسپریشن تھا کہ اگر باقی دنیا کے ملک میں جو کہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں ایسے ہو سکتا ہے کہ بغیر ٹیچر کے جو ہیں وہ بچے پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ فار ایگزامپل میں آپ کو بہت ایگزامپل دوں گا, آپ ہر کوئی کہتا ہے کہ میرا بچہ بہت اسمارٹ ہے, ان کو ہم فون دیتے ہیں وہ اسی کو یوز کرنا سیکھ لیتے ہیں. تو آپ کا بچہ اسمارٹ کیوں ہے؟ باقی سارے بچے بھی ویسے اسمارٹ ہیں. اب جس بچے کو دے دیں گے فون اس کو یوز کرنا آ جائے گا, کیونکہ ساری ٹیکنالوجی جو ہے یہ ڈیولپ اتنی یوزر فرینڈلی ہوئی ہیں کہ ہر کوئی اس کو استعمال کر لیتا ہے. ڈگری زیادہ ضروری ہے یا پھر اسکلز زیادہ ضروری ہیں؟ کیونکہ جدید دور ہے, ڈیجیٹل دور ہے, تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ اسکلز کائنڈ ویری امپورٹنٹ کہ بچے کے اندر پائی جائیں اور اس کے اندر کوئی ایسے ایکسٹرا اسکلز ہوں. جیسے آپ نے کہا کہ کچھ چیزیں ہیں جس میں ڈگری کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. بہت ساری ایون آئی ٹی انڈسٹری میں آپ کو ڈگری نہیں چاہیے اگر آپ کو اسکل سے آپ کو کام کرنا آتا ہے, اور کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا کہ آپ نے کہاں سے پڑھے ہو, آپ نے کیا ڈگری لی ہوئی ہے. تو جو مین وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اسکلس ڈیولپ ہوں, اور اس میں خالی ایکڈیمک اسکل کی بات نہیں میں کہہ رہا, اس میں آپ کی ایک سافٹ اسکلس بھی ہوتی ہیں, وہ آپ کی ڈیولپ ہوں, آپ کا کیریکٹر بلڈنگ بہت اچھی ہو, تو دین بہت ساری ایسی فیلڈ ہیں جس میں آپ کو ڈگری کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے.